بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، پس آ پہنچا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس تم لوگ نہ جلدی کرو اس کے بارے میں، تم اللہ کے حکم یعنی عذاب کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ تستعجلوہ کے نیچے لکھیں عذاب کے بارے میں، اللہ کا حکم آ پہنچا پس تم لوگ جلدی نہ کرو یعنی عذاب کے بارے میں۔ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور بلند و بالا ہے وہ ذات، عما یشرکون، اس سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو سبحانہ دعوی توحید نمبر 1، دعوی توحید نمبر 1۔ دیکھیں یہاں فرمایا اللہ کا حکم آ پہنچا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ وہ عذاب آ جائے تو ہم دیکھ لیں، تو آپ بتاتے ہو لیکن آتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ عذاب آنے والا ہے، تم اس کے لیے جلدی نہ کرو، وہ اپنے وقت مقرر پر وہ عذاب آئے گا۔ اب یہاں عذاب کب آئے گا؟ یہ تو مراد قیامت کا عذاب ہے، تو جیسے قیامت آئے گی وہ یقیناً آئے گی اور اس میں آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو چونکہ یقینی چیز ہے اس لیے اس کو تعبیر ماضی سے کیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی یقینی بات ہے ضرور آئے گا۔ یا نمبر 2، یہاں مراد اللہ کا عذاب دنیا میں اللہ ان کو عذاب دے گا، دنیا میں اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے اور تو یہ اس کے لیے جلدی نہ کرے۔ یا انسان کی موت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے نا، موت سے ہی قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے اور پھر بڑا عذاب قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ عذاب آنے والا ہے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحانہ بلند و بالا ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات پاک ہے بریکٹ میں اپنے شریکوں سے، بیوی سے، اولاد سے، عجز سے، اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کے لیے نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے اور نہ اللہ کے لیے عجز ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى، اور وہ اللہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن معبودان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ یعنی یہ وہ اللہ کے برابر کیا ہو، اللہ تو ان سے بہت بلند ہے، وہ رب العالمین تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، دلیل وحی نمبر 1، وہ اللہ اتارتا ہے فرشتے کو وحی کے ساتھ، اتارتا ہے فرشتے کو وحی کے ساتھ، من امرہ، من بمانے با کے ہے، من امرہ بامرہ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا، بیان وحی، بیان وحی کہ ڈرائیے لوگوں کو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاتقون، پس تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ اتارتا ہے فرشتے کو۔ یہاں ملائکہ کا ترجمہ تو ہوتا ہے فرشتوں کو جمع، لیکن نیچے لکھیں گے جبرائیل علیہ السلام، مراد اس سے واحد ہے جبرائیل علیہ السلام۔ ملائکہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے، ایک پر بھی ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اتارتا ہے۔ اب جب ایک ہیں تو جمع سے کیوں تعبیر کیا؟ عظمت شان کے لیے، عظمت شان اور عظمت مقام کے لیے ان کو جمع سے تعبیر کیا، جسے رب العالمین بھی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ قبل میں بات گزری انا نحن نزلنا الذکر، تو یہ عظمت شان ہے، یہاں بھی عظمت شان ہے، چونکہ جبرائیل ایک بمنزل تمام فرشتوں کے، یعنی وہ ایک میں اتنی قدرت، اتنی طاقت اور اللہ نے اتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، گویا وہ پوری ایک کیا ہے، جماعت ہے، وہ ایک گویا پوری جماعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو اتارتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، بالروح، روح کے نیچے وحی، روح کے نیچے وحی، وحی کے ساتھ اللہ اتارتا ہے، اور وحی کے ساتھ جو اترتے ہیں من امرہ بامرہ، اللہ کے حکم کے ساتھ،
اللہ کے حکم سے جبرائیل امین وحی لے کر اترتا ہے۔ پہلی بات معلوم ہوئی جبرائیل مرضی سے نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ نمبر 2 وحی لے کر آتا ہے۔ اب یہاں وحی کو تعبیر کس سے کیا؟ روح سے۔ جس طرح جسم کی حیات روح سے ہے، انسان کی دل کی حیات وحی سے ہے۔ جس طرح جسم کی حیات روح سے ہے، دل کی حیات وحی سے ہے۔ انسان کے جسم میں 2 چیزیں، نمبر 1 اس کا ظاہری جسم ہے، اور نمبر 2 اس کا قلب دل ہے۔ تو ظاہری جسم میں حیات آتی ہے جب روح ہو۔ اب دیکھیں روح جسم سے نکل جائے، جسم تو پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ روح نہیں ہے۔ تو یہ جو جسم ہے اس کی حیات روح کے ساتھ ہے، اور جو انسان کا قلب اور دل ہے اس کی حیات وحی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا، روح کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وحی کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ فرشتے کو جو ہم بیچتے ہیں وہ وحی کے ساتھ، تو وحی کو تعبیر روح سے اس لیے کیا جیسے روح جسم سے نکل جائے تو جسم مردہ، اور اگر دل میں وحی کا پیغام نہ ہو تو دل مردہ۔ تو دل کی حیات کس سے؟ وحی سے۔ تو یہ دل زندہ ہوگا دل کے پیدا کرنے والے کو یاد کرنے سے، اور جب انسان اسے بلا دیتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی غذا ہے۔ اب ایک آدمی گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا ہے نا، اس کی بھی ایک غذا ہے، اس میں آپ نے آئل ڈالنا ہے۔ آئل جب تک ڈالو گے اس کا انجن ٹھیک رہے گا، پھر اس کو روزانہ پیٹرول دینا ہے۔ اب جب آدمی نے آئل ڈالنا چھوڑ دیا اس میں تو چند دنوں کے بعد اس کا انجن ناکارہ ہو جائے گا۔ تو دل کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کے لیے آئل اور غذا اپنی یاد کو بنایا، وہی وحی کو بنایا۔ تو اس لیے جب تک یہ وحی سے آباد رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے گا۔ تو اللہ حکم اتارتا ہے وحی کے ساتھ، اعلیٰ من یشاء، جو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جو حکم چاہتا ہے جس بندے پر چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے عموم قدرت، جو حکم دینا چاہے دے سکتا ہے، یعنی اللہ پابند نہیں۔ جس بندے کو چاہے نبی بنا دے اور اس کو رسالت کے لیے چن لے، اس کا اختیار ہے، وہ اس میں پابند نہیں ہے۔ اب اللہ کیا حکم نازل کرتا ہے؟ ان انذروا، بیان وحی۔ اللہ حکم یہ نازل کرتا ہے کہ تم ڈراؤ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تو لہٰذا تم مجھ ہی سے، جب پیدا میں نے تمہیں کیا ہے تو تم مخلوق سے نہ ڈرو، تو مجھ سے ڈرو جس نے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہے۔ خلق السماوات والارض، دلیل عقلی آفاقی نمبر 1، دلیل عقلی آفاقی نمبر 1۔ عقلی کا مطلب عقل کے ذریعے اللہ اپنی توحید سکھاتا ہے، آفاق کا مطلب زمین اور آسمان کا تذکرہ جس میں ہو۔ تو اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق، حکمت اور مصلحت کے ساتھ، حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ بلند و بالا ہے وہ ذات اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، دلیل انفسی، دلیل انفسی، انسان کے اپنے نفس کی دلیل کہ بھئی تو اور چھوڑ، اپنے آپ پہ غور کر، ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، نطفے سے، نطفے سے یعنی وہ بے حقیر منی کے قطرے سے جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس بے حقیر قطرہ جو کپڑے جسم پہ لگ جائے انسان کسی مجلس میں جانا گوارا نہیں کرتا، ہم نے اس سے بہترین سانچے میں خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا میں کوئی مصور پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا، پانی پر کوئی نقشہ بنا سکتا ہے؟ گلاس میں پانی ڈالے اس پر تصویر بنائے اور وہ باقی ہو ہے؟ سائنس جتنی ترقی کر جائے پانی پہ نقشہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے یہی پانی ہے، اس پانی پہ نقشہ بنا کر انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ یہی پانی ہے نا، 40 دن تک یہ منی ہوتی ہے، 40 دن کے بعد پھر یہ اب آگے جا کر خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں گوشت کی بوٹی بنتا ہے، تو یہ 3 چلے ہو گئے یعنی 4 مہینے، 4 مہینے گزرتے ہیں، اب اللہ اس میں روح ڈالتا ہے، جسم کو پیدا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھو پیدائش کس سے ہوئی؟ پانی سے ہوئی، اور اس پانی سے اللہ نے اس پر نقشہ بنایا۔ اس کو یوں سمجھو، آپ اگر کہیں بکری یا گائیں ذبح کرو اور وہ ابھی حمل ہو اور حمل قریب قریب کا ہو، یعنی چند دنوں کا ہو، 20 25 40 دن کے قریب قریب ہو، تو آپ دیکھو گے حمل کے اندر وہ پانی کا ایک لوتھڑا یوں نظر آئے گا، اور اس کے اندر شکل ہوگی پوری،
اور وہ گائے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، پچھلے سال ایک نے ذبح کی تو اس نے پھر وہ اٹھا کر لایا، تو اتنا سا وہ پانی کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے اندر وہ بکری کے بچے کی پوری وہ اندر آنکھیں بھی بنی ہیں، کان بھی بنے ہوئے، دم بھی بنی ہے، پاؤں بھی نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح جب کسی عورت کا حمل وقت سے پہلے گر جاتا ہے، 4 مہینے سے پہلے، 2 ماہ 2.5 ماہ میں، تو بسا اوقات وہ پانی کا لوتھڑا گرتا نظر آتا ہے تو اس میں پوری شکل بچے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ رب العالمین نے پانی پر انسان کا خوبصورت نقشہ بنایا۔ تو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ صریح جھگڑالو ہو گیا، صریح واضح، کھلا جھگڑالو، کھلا بات بات میں جھگڑا کر رہا ہے۔ یعنی اب کوئی اس کو توحید کا پیغام دو، دین کی بات کرو تو جھگڑا کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ اپنی حقیقت کو غور کر، تو پیدا کس سے ہوا؟ تو ایک شخص بڑے تکبر سے چل رہا تھا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر کہا تو 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلا ہے تو کیوں تکبر کر رہا ہے؟ پہلی مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے نطفے کی صورت میں نکلا، دوسری مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر دنیا میں آیا، 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکل رہا، اکڑ کے چل رہا ہے۔ یعنی اشارہ کیا عاجزی سے انسان زندگی گزارے۔ تو انسان شروع میں بھی مردار ہے، بے حقیر قطرہ ہے، اور آخر قبر میں بھی جا کر مٹی ہو جائے گا۔ تو ان دونوں کے درمیان میں ہر وقت اس کے پیٹ میں غلاظت اور گندگی ہے، ہر وقت انسان کے پیٹ میں کیا ہے؟ پیشاب پخانہ اور گندگی ہے، لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اگر جسم کی کھال نہ ہوتی نا، اندر کا نظام ہمارا ایک دوسرے کو نظر آتا، کوئی سلام نہ کرتا، اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو رب العالمین نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن انسان جھگڑالو ہے، بات کو مانتا نہیں ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، دلیل انعامی، انعام کہتے ہیں چوپایوں کی دلیل، اور اللہ نے پیدا کیا چوپایوں کو۔ انعام کو پہلے ذکر کیا، مفعول بہ کا یہ جو تقدیم ہے حصر کے لیے، ہم نے چوپایوں کو پیدا کیا تمہارے لیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے اس میں ہے گرمی حاصل کرنے کا سامان، گرمی حاصل کرنے کا سامان، اسباب گرمی، گرمی حاصل کرنے کا تمہارے لیے اس میں سامان ہے، وَمَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض ایسے ہیں جانور جن کو تم کھاتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے زمین اور آسمان کی خلقت بیان کی، پھر انسان کی خلقت کہ اپنے آپ پر غور کرو، اب آگے جانوروں کا تذکرہ کیا۔ جانوروں میں ذکر کیا کہ ہم نے جانوروں کو پیدا کیا۔ اللہ نے جانور کی مثالیں کیوں دی؟ اس لیے کہ عرب کے ماحول میں جانور تھے، وہ لوگ بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، اور زیادہ تر جانوروں میں گزرتے تھا وقت۔ وہاں کھیتی باڑی نہیں تھی، فصلیں اگانا نہیں تھی، جانور پالتے تھے، اس لیے اللہ نے مثالیں جانوروں سے دی، اور پہلے جانور کی تخلیق بتائی، جانور کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ انسان جتنی ترقی کرے، کسی بھی ایک جاندار کو پیدا، جتنی ترقی ہو رہی ہے بے جان چیزیں بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ بے جان چیزیں۔ آج تک کسی نے کوئی جاندار چیز بنائی نہیں بنائی، اور جتنی چیزیں انسان آج بنا رہا ہے اس سب میں وہ سب کی جو اصل ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اس اصل میں تبدیلی کر کے توڑ جوڑ کے بنا رہے ہیں۔ دیکھو اب یہ لوہا ہے، لوہے سے گاڑی بنی، ریل گاڑی بنی، اور جہاز بنا، یہ جتنی چیزیں بن رہی ہیں، آج لکڑی ہے، لکڑی سے دروازہ بنا رہا ہے، لکڑی سے فرنیچر بن رہا ہے، یہ سب چیزیں انسان بنا رہا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایک انسان ہے جو لکڑی کو پیدا کر سکے، جو لوہے کو پیدا کر سکے۔ اور جس پر گاڑیاں چل رہی ہیں پیٹرول اور تیل، کوئی دنیا میں ہے جو پیٹرول کا ایک قطرہ اور تیل کا ایک قطرہ پیدا کر سکے؟ یعنی کہتے ہیں سائنسدانوں نے یہ کیا وہ کیا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو توڑا جوڑا، بس انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ۔ یہ بڑی نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں، اصل چیزیں ان چیزوں کو پیدا کرنا، تو سارے سائنسدان زور لگائیں، 1 انچ کا لوہا پیدا کریں، 1 پانی کا قطرہ پیدا کریں، 1 لکڑی 5 انچ کی پیدا کر کے دکھائیں، پیٹرول کے 2 قطرے پیدا کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب رب نے پیدا کی، اور عقل بھی اللہ نے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی رب نے دی۔ رب کی ساری چیزیں دی ہوئی توڑی جوڑی اور کہا جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو سب کچھ کیا اللہ نے، پیدائش اللہ کی۔ لکم فیہا دفء، ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں گرمی حاصل کرنے کا سامان، یعنی چوپایوں کی جو کھالیں ہیں نا،
کھال نکالتے ہیں تو کھال کے ذریعے سے انسان اپنے لیے کوٹ بنا رہا ہے، لحاف بنا رہا ہے، اور اسی طرح جو بال ہے پشم کے ذریعے سے تو اس سے گرمی حاصل ہو رہی ہے نا، سردی سے بچ رہا ہے۔ تو سردی سے بچنے کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ بھی کس سے؟ جانوروں کی کھالوں سے، پشم سے۔ یہ بھی ہم نے تمہارے لیے بنائی، اور بھی تمہارے لیے منافع ہیں۔ اور منافع کیا ہیں؟ سنو، دودھ پی رہے ہو، تمہارے لیے منافع، تمہارے بوجھ کو یہ اٹھا رہے ہیں، تمہارے لیے خوبصورتی، فخر کرتے ہو یہ میرے گھوڑے، یہ میرے جانور، یہ میری گائیں بکریاں۔ وَمِنَّا تَأْكُلُونَ، اور بعض ایسے ہیں جس کو تم کھاتے بھی ہو، جیسے بکری، گائیں، حلال جانوروں کو کھا بھی رہے ہو۔ تو گویا 3 چیزیں ہو گئی، گرمی بھی حاصل کر رہے ہو، دودھ بھی پی رہے ہو، گوشت بھی کھا رہے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں خوبصورتی ہے جس وقت شام کے وقت جب وہ چر کر آتے ہیں، وحین تسرحون، اور صبح کے وقت جب وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں خوبصورتی ہے، حین تریحون، شام کے وقت جب وہ چر کر آتے ہیں، وحین تسرحون، اور صبح کے وقت جب تم انہیں چرنے کے لیے لے جاتے ہو۔ اس آیت میں جانوروں کے فوائد کا تذکرہ ہے نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ماقبل میں بات گزری تھی کہ ہم نے جانور ایسے بنائے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو اور ان کا دودھ پیتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان میں گرمی کا اسباب پیدا کیے ہیں، یعنی ان کی کھال اور ان کے بالوں کے ذریعے سے تم اپنے لیے گرمی کا سامان، جیکٹ اور دیگر چیزیں بناتے ہو۔ اب یہاں سے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ان چوپایوں میں خوبصورتی کا سامان پیدا کیا۔ جب یہ جانور لوٹ کر آتے ہیں نا، دیہات کے جو ساتھی ہیں وہ سمجھتے ہیں، جب بکریاں ہوں مثلاً 100-150 بکریاں ہوں، گائیں ہوں 40-50، اونٹ ہوں، تو جس وقت یہ پورا ایک ریوڑ آتا ہے تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں پلے ہوئے اچھے جانور ہوتے ہیں تو انسان دیکھتا ہے ان کو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایسا بنایا کہ اس میں خوبصورتی بھی ہے، یعنی اللہ نے ان چوپایوں کو بڑا خوبصورت بنایا، ہر ایک دوسرے سے الگ ہے۔ آپ دیکھیں، گائیں ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، ہر ایک دوسرے سے الگ ہے، رنگت الگ، چلنے کا انداز الگ، جسامت الگ، ہر ایک میں اللہ نے ایک نیا حسن رکھا۔ حین تریحون، شام کے وقت جب تم انہیں چر کر لاتے ہو۔ شام کا ذکر پہلے کیا اور صبح کا ذکر بعد میں کیا۔ اس میں ایک نقطہ ہے، شام کو جب جانور چر کر واپس آتے ہیں نا تو ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، کھا پی کر آتے ہیں تو ان کی کوکھ بھری ہوئی ہوتی ہے اور خوش آتے ہیں۔ صبح کے وقت جب جاتے ہیں تو کوکھ اندر کی طرف ہوتی ہے، جسم ذرا سا ہلکا نظر آتا ہے اور خوبصورتی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، سنگ مارتے ہیں، ایک دوسرے کو مرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شام کو ایسے آتے ہیں جیسے گپ شپ لگا رہے، تو صبح میں لڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شام کے وقت خوبصورتی زیادہ ہے، اس لیے شام کا ذکر پہلے ہے اور صبح کا ذکر بعد میں ہے۔ اور جانور کی خوبصورتی تبھی یوں نظر آتی جب وہ چرنے کے لیے نکلتے۔ اب پورے جگہ میں چرتے ہوئے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، تو بڑا حسین منظر ہوتا ہے۔ تو حین تریحون، شام کے وقت جب تم انہیں چر کر لاتے ہو، اور صبح کے وقت جب تم انہیں چرنے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا جانور جتنا خود چرتا ہے اتنا صحت مند رہتا ہے، اور باندھ کر کھلایا جائے تو اس میں اتنی تندرستی نہیں ہوتی۔ جب خود چر کر اپنی غذا لیتا ہے، جیسے گاؤں دیہات میں، تو ایک تو اس کا کھانا ہضم رہتا ہے، اوپر نیچے چلنے کی وجہ سے جسم میں خوبصورتی آتی ہے، مالک کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنتا، اور دائیں بائیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں جمال اور خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو ایسے شہر کی طرف، تمہارے بوجھ ایسے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں، لم تکونوا بالغیہ، نہیں ہو تم پہنچنے والے اس شہر تک۔ بالغی ہی ضمیر بلد کی طرف ہے، نہیں ہو تم پہنچنے والے اس شہر تک، الا بشق الانفس، مگر جانوں کو مشقت میں ڈال کر، مگر جانوں کو
مشقت میں ڈال کر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً آپ کا رب بڑا شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں جانوروں کا ایک اور فائدہ بیان کیا کہ یہ تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اب جیسے گدھا ہے تو دیکھیں اس پر کتنا بوجھ لادا جا رہا ہے، تو آج جو کام لیا جاتا ہے سزوکی کا کام ہے اور ڈارسن کا کام ہے، وہ گدھا گاڑی سے لے رہے ہیں، ٹنوں ٹن اس پہ سریا بھی ہوتا ہے، اتنا بوجھ ہوتا ہے، نیچے گدھا نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح ایسی جگہ جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، آج سائنس نے کتنی ترقی کر دی لیکن اوپر پہاڑوں کے اوپر اب سامان پہنچانا ہے، سڑک نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، لیکن گدھا ادھر بھی چڑھ رہا ہے، گھوڑا ادھر بھی لے کر جا رہا ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں آدمی نہیں جا سکتا، راستہ نشیبی نہیں ہے، تو آج بھی دیکھو جو جگہ نیچے کی طرف کھڈا نما جگہ ہوتی ہے، گدھے کے اوپر مٹی رکھ دیتے ہیں، سیمنٹ کی بوری، گدھا لے کر جا رہا ہے، اوپر بھی چڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارے بوجھ کو بھی اٹھا رہے ہیں، اور ایسے شہر تک لم تکونوا بالغیہ، نہیں ہو تم پہنچنے والے اس شہر اور جگہ تک، مگر یہ کہ اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈال کر۔ تو اللہ نے اب دیکھیں اس کو کتنا تابع کیے گدھے کو، کبھی گدھا نافرمانی نہیں کرتا کہ بھئی تم نے اتنا بوجھ کیوں میرے اوپر ڈالا۔ آج مزدور پہ زیادہ بوجھ ڈال دو فوراً ہڑتال شروع کر دے گا، کام زیادہ لے رہے ہو تنخواہ کم دے رہے ہو، اور اس کو چارہ بھی تھوڑا سا ڈالتے ہیں پھر بھی خوش رہتا ہے، تو مارتے بھی کتنا ہے، ڈنڈے مار مار کے توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جانور کو تابع کر دیا۔ اگر یہ جانور تابع نہ ہوتے انسان کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اب جیسے اونٹ ہے تو اس کے ایک نکیل پکڑ کے بچہ لے جا رہا ہے، اگر یہ اونٹ تابع نہ ہو، اسی بچے کے اوپر اپنا قدم رکھے برابر ہو جائے گا، باقی رہے گا، لیکن اللہ نے اس کو تابع کر دیا انسان کے۔ تو یہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے تابع کیا ہے۔ یہاں پر لفظ جو ہے نا بالغیہ، یہ باب نصرہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب نصرہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں ہے بالغین، نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ آیت کے آخر میں دو صفات ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، شفقت والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے انسان پہ شفقت کی نا، کہ انسان اتنے دور تک بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بہت مشکل ہوگا، تو اللہ نے جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا کہ یہ تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے بندے پر بڑی شفقت کی ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ اتنا مہربان ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں پہ معافی مانگے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس میں کنایہ جب اللہ تم پہ مہربان اور رحیم ہے، تم جانوروں پر بھی مہربان اور رحیم بن جاؤ، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، انہیں خوراک وقت پہ دو، اچھی غذا ان کو کھلاؤ۔ والخیل والبغال، خیل سے پہلے لفظ خلقہ محذوف ہے، یہ وہی پیچھے پر عطف ہے، خلقہ لکم، تو خلق الخیل، اللہ نے پیدا کیا گھوڑے کو، والبغال خچر کو، والحمیر گدھے کو، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم اس پہ سوار ہو جاؤ اور خوبصورتی کے لیے ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے گھوڑے کو پیدا کیا، اور دوسری چیز والبغال، ہم نے تمہارے لیے خچر کو۔ خچر وہ جانور ہے جو گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہو، گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہو، یعنی گھوڑی کے ساتھ اگر ملا ہو گدھا تو اس سے خچر پیدا ہوتا ہے، اور اگر گھوڑی کے ساتھ گھوڑا ہو تو اس میں گھوڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جب جنس الگ پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ خچر ہوتا ہے۔ خچر گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تین قسم، ایک گھوڑا، ایک خچر، تیسرا گدھا۔ اللہ نے تینوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے گھوڑے کا ذکر فرمایا، ایک تو گھوڑے کے منافع بہت زیادہ ہیں، گھوڑا خوبصورت بہت ہے، اور گھوڑا فرما بردار بہت زیادہ ہے، اور جنگ کے میدان میں اپنی جان کی پرواہ کیے لڑنے والا ہے۔ اسی لیے سورہ عادیات میں اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں، اور جانور ایسے موقعوں پہ ڈر جاتے ہیں لیکن گھوڑا نہیں ڈرتا، اور گھوڑا ٹاپے مارتا ہوا دوڑتا ہوا جاتا ہے، دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا کیا۔ والبغال، خچر کو، خچر یعنی گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے جو پیدا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔
تو اس میں ساری صفات گھوڑے والی بھی نہیں ہے، ساری گدھے والی بھی نہیں، یہ درمیان ہے۔ تو گھوڑے والی صفات بھی ہیں، اس پر بھی آدمی سوار ہو سکتا ہے اور یہ بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ گدھے والی صفات بھی ہیں، یہ بھی بوجھ اٹھاتا ہے۔ اب گھوڑا اتنا بوجھ نہیں اٹھاتا جتنا بنسبت خچر کے۔ تیسری چیز والحمیرہ، اور ہم نے گدھے کو پیدا کیا، تینوں کا مقصد بیان کیا، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، یعنی مقصد ان پہ سوار ہونا ہے، ہم نے اس کے لیے ان کو بنایا ہے، اور خوبصورتی بھی ہے۔ اب خوبصورتی کس میں دیکھیں؟ گھوڑے میں، گھوڑے ہوں خوبصورت نظر آتے ہیں، خچر ہیں خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اب کوئی سوال کرے گدھا تو خوبصورت نظر نہیں آتا، تو دیکھیں گدھا بھی بدصورت نہیں ہے، اللہ کی پیدائش ہے، خوبصورت وہ بھی ہے، لیکن چونکہ گدھے میں بے وقوفی زیادہ ہے تو ہم نے تشبیہ دے دے کر اس کو بدصورت بنا دیا۔ کسی کو تشبیہ دیتے ہیں بولتے ہیں گدھا ہے، تو گدھے کے اندر بنسبت دوسرے جانوروں کے فہم اور شعور کیا ہے؟ کم ہے، لیکن اللہ کی خلقت کے اعتبار سے فرما بردار بہت ہے، اور بندے کے بہت زیادہ کام آنے والا گدھا ہے۔ دن بھر کام کرتا ہے، اس کی ٹائمنگ نہیں ہے۔ انسان 8 گھنٹے کام کرے گا، بولے گا ٹائم پورا ہو گیا سر جا رہا ہوں، لیکن گدھا 16 18 گھنٹے کام کرتا ہے، جتنا بوجھ ڈالو پھر بھی کرتا رہتا ہے۔ مالک کی بھی اطاعت کرتا ہے، مالک کے بیٹے کی بھی اطاعت کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا میرا مالک سوار ہے یا اس کا بچہ سوار ہے۔ تو اس میں یہ وصف بہت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہاں یخلق فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ اللہ نے اشارہ کیے قیامت تک جتنی سواریاں تم پیدا کرو گے وہ سب بھی اللہ تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے۔ اس میں گاڑی، ریل گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، ہوائی جہاز، راکٹ، تمام چیزیں قیامت تک سب اس میں آ گئے، کیونکہ صیغہ کیا ہے؟ یخلق، اللہ پیدا کرے گا، اللہ پیدا کرتا رہے گا تمہارے لیے وہ سواریاں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے اس دور کے اعتبار سے وہ سواریاں تھیں، گدھے کی، گھوڑے کی، خچر، اونٹ کی، اور اس دور کے اعتبار سے اللہ نے یہ سواریاں پیدا کی۔ ما قبل میں خلقہ ماضی کا صیغہ ہے، خلقہا لکم، اور یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، تو ما قبل میں وہ چیزیں بیان کی تھی جن کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا، اور یہاں وہ چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے جن کو اللہ رب العزت قیامت تک پیدا کرے گا، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ تو یخلق فعل مضارع میں نے عرض کیا جتنی بھی نو ایجاد سواریاں ہیں قیامت تک جو بھی انسان بناتا رہے گا وہ سب اس میں شامل ہوں گی۔ اب اگر وہ شامل ہیں، اللہ نے ان کو بیان کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اگر اللہ یہاں بیان کرتا کہ ہم تمہارے لیے سواری گاڑی، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، ریل گاڑی بھی بنائیں گے، 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی نہیں تھا جب قرآن اتر رہا تھا۔ اب اس وقت کہا جاتا ریل گاڑی، کسی کو کیا سمجھ آتا؟ ریل گاڑی کیا ہے، ہوائی جہاز کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے وہ چیزیں بیان نہیں کی جس کا سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو۔ اللہ نے صیغہ ایسا استعمال کر دیا، قیامت تک جو بھی سواری انسان بنائے گا وہ گویا حقیقت میں اللہ کی پیدا کردہ۔ وجہ وہی جو میں نے عرض کی کہ اس سواری کے اندر جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کی پیدائش اللہ نے کی ہے۔ آج ریل گاڑی میں سب لوہا استعمال ہو رہا ہے، اس کا انجن چل رہا ہے، اس میں ایندھن جو استعمال ہو رہا ہے، پیٹرول ہے، تیل ہے، ڈیزل ہے، وہ سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ گاڑی لوہے سے بنی، لوہے کے خالق اللہ ہے۔ ہوائی جہاز لوہے سے اللہ نے پیدا کیا، اس کو اوپر اڑانے کی صلاحیت وہ اس کے انجن کے ذریعے سے، انجن میں ڈالنے والے یعنی تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کے ذریعے اس کا خالق اللہ ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، ساری سائنس ترقی کر جائے، یہ 1 انچ جو ہے لوہا پیدا نہیں کر سکتی، یہ 1 لیٹر پیٹرول کا تیل پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کوئی خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے۔ بس انسان نے 2 چیزوں کو توڑ موڑ کے بنا دیا اور اپنی طرف نسبت کر دیجیے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ثمرہ دلائل، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا، اور بعض راستے جائر ٹیڑے ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو البتہ اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت کے ذمے ہے سیدھا راستہ،
یعنی سیدھا راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. سیدھے راستے پہ چلو گے صراط مستقیم پر تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اور بعض راستے وَمِنْهَا جَائِرٌ ٹیڑھے ہیں، اور ٹیڑھے راستوں پہ جو چلے گا تو وہ منزل پر نہیں پہنچے گا. اب اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ جبر نہیں کرتا کہ زبردستی سب کو ہدایت دے. اللہ رب العزت نے انسان کو حواس عقل دی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل کی. اب جو مرضی سے ایمان لائے گا تو اللہ اس کو بدلہ دے گا، جو نہیں لائے گا تو سزا ہے. تو اللہ جبر نہیں کرتا. هو الذی انزل من السماء ماء، دلیل عقلی نباتاتی. دلیل عقلی نباتاتی، پہلے دلیل عقلی نمبر 1 گزری تھی، تو یہ دلیل عقلی نباتاتی نمبر 2 ہے. هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. منہ شراب، اور بعض پانی ایسا ہے جو تمہارے پینے کے قابل ہے. شراب تمہارے پینے کے لیے. ومنہ شجر، اور اسی پانی سے اللہ نے تمہارے لیے نباتات اگائے. منہ کی ضمیر ماں کی طرف ہے، اور اس پانی سے اللہ نے تمہارے لیے نباتات اگائے. شجر کے نیچے مراد ہر اگنے والی چیز ہے، مراد ہر اگنے والی چیز ہے. فیہ تسیمون، کہ تم اس میں اپنے جانور چراتے ہو، تم اپنے جانور اس میں چراتے ہو. دیکھیں یہاں فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کو تم پیتے ہو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے پانی کے ذریعے انسان کی پیاس کو اللہ بجھاتا ہے. اور اسی پانی سے اللہ نے شجرن تمہارے لیے نباتات اگائے، مراد ہر اگنے والی چیز ہے. اور یہ وہ نباتات ہیں فیہ تسیمون، جس میں تمہارے جانور چرتے ہیں. دیکھیں جانور جو چرتے ہیں وہ درختوں پر تو نہیں چرتے نا. اگر شجر کا معنی آپ یہاں درخت کرو گے تو جانور چرتے وقت درختوں پہ نہیں، وہ نباتات جو زمین پہ ہوتے ہیں اگے ہوئے جانور ان پہ چرتے ہیں. ایک کو کھایا، دوسرے کو کھایا، تیسرے کو کھایا. درختوں پر جو ہوتا ہے عموماً اس کو بڑے جانور، اونٹ اپنی گردن کی لمبائی کی وجہ سے، جسامت کے بڑے ہونے کی وجہ سے تو کھا لیتا ہے، لیکن دیگر جانور جیسے بکری ہے، دمبا ہے، اس تک نہیں پہنچ پاتے. اسی لیے مفسرین شجر کا مطلب بیان کرتے ہیں ہر اگنے والی چیز، نباتات، تاکہ اس کے معنی میں وسعت آ جائے. اور اگر شجر اپنے معنی میں ہو تو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں. عموماً جنگلات میں انسان کو اونٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لمبا سفر اونٹ طے کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ اس کی گردن اتنی لمبی ہے کہ اس کو شاخیں توڑ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود درخت کے قریب جاتا ہے، گردن اوپر کر کے کھا لیتا ہے. چونکہ اونٹ زیادہ تر جنگلات میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے 2 چیزیں بنا دی. نمبر 1، اس کے کوہان میں پانی کا انتظام کر دیا. چند دن تک اس کو پانی نہ بھی دو، 5-6 دن، تب بھی اتنا پانی ہوتا ہے، یہ اسی کو وہاں سے لیتا رہتا ہے، منہ میں ذائقہ بناتا رہتا ہے اور اس کی موت نہیں آتی. جنگلات میں چونکہ پانی آسانی سے نہیں ملتا، اس لیے اللہ نے اس کے کوہان میں پانی کا ذخیرہ کیا. اور اونٹ عموماً جنگل میں ہوتے ہیں، اور جنگل میں نباتات نہیں ہوتے، درخت ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کی گردن بھی اونچی رکھی تاکہ جہاں بھی جنگل میں ہو اپنی غذا کا انتظام خود کر سکے. یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ، وہ اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی. وہ اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے بہی، اس پانی سے کھیتی. والزیتون، اور اگاتا ہے زیتون. والنخیل، اور کھجور. والاعناب، انگور. ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ایسے قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اس آیت میں فرمایا کہ اس پانی سے ہم تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں. دیکھیں اگر پانی نہ ہو تو کھیتی نہیں اگتی، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ پانی برساتا ہے، کھیتی کو اگاتا ہے. زیتون کا ذکر کیا. زیتون ایک خاص بڑا مفید پھل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں بہت سی خاصیات رکھی ہیں. یہ کھانے کے ہضم کرنے میں بھی مفید ہے، انسان کے چہرے اور رنگت کے تبدیل کرنے میں بھی، اور انسان کے معدے کو تقویت دینے میں، جگر کے نظام کو بہترین بنانے میں، اور انسان کے قوت ہاضمہ کو تیز کرنے میں یہ بڑی مفید چیز ہے. اسی طرح نخیل، کھجور. کھجور ایک ایسا پھل ہے
جو کھانے کے بھی کام آتا ہے، تفقہ کے بھی کام آتا ہے، یعنی اس کو تفقہ کے لیے بھی انسان کھا سکتا ہے، غذا کے لیے بھی کھا سکتا ہے، اور یہ نہایت طاقتور پھل ہے، اس سے جسم میں طاقت بہت زیادہ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر موسم میں یہ انسان کو دیتا ہے، اور یہ خراب نہیں ہوتے، ایک عرصہ دراز تک ہے، 2 3 4 مہینے بھی خراب نہیں۔ باقی پھل آپ دیکھو 2 دن بعد 3 دن بعد وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کو پیدا کیا، والاعناب، اور انگور کو۔ تو انگور اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس سے جسم میں بڑی تقویت آتی ہے۔ حسن و جمال بھی کیسا ہے، اللہ نے ہر دانے کو الگ الگ کیا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اور ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ ایک ہی درخت ہے، ایک ہی شاخ ہے، اور ایک ہی شاخ کے وہ انگور ہیں، لیکن ہر ایک کا ذائقہ اللہ نے الگ رکھا ہے۔ تو اس لیے ان پھلوں کو کھانا چاہیے۔ تو اپنے پیسوں کو پراٹھوں میں، سموسوں میں، اور 16 مثالوں سے تیار بریانی میں نہ لگائیں، اپنے پیسوں کو کھجور میں، انگور میں، زیتون میں، انجیر میں، اور خشک میوجات میں، اور اسی طرح لبناً خالصاً سائغا للشاربین میں، اس سے آپ کے جسم کو تقویت ملے گی۔ تو گرم دودھ کا استعمال ہو، رات سوتے وقت 1 پاؤ یا آدھا کلو نیم گرم دودھ پئیں، اس سے آپ کا حافظہ بھی تیز ہوگا، رنگت بھی اچھی رہے گی، اور جسم کو بھی تقویت ملے گی، طاقتور بھی ہوگا جسم۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے، یہ جہاں پینے کے کام ہے وہاں غذائیت بھی ہے، اس لیے اللہ نے بچے کی سب سے پہلی غذا دودھ کو بنایا۔ تو ہم دودھ نہیں لیتے، اس میں پتی ڈال کر، پانی ڈال کر وہ پیتے ہیں، خالص دودھ نہیں پیتے، خالص دودھ نہیں پیتے۔ خالص دودھ پینے کا انسان معمول بنائے، اور ان پھلوں کو کھائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل۔ تو ہر موسم کا پھل جو ہے اس میں اللہ نے بڑی خاصیات رکھی ہیں، تو ہر موسم کے پھل کھانے چاہیے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ہم نے ستاروں کو تابع کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مسخرات، تابع کر دیے گئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم کے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، یہ بڑی بڑی مخلوقات میں سے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی مخلوقات بھی اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا سورج احتجاج کرے کہ آج میں نہیں نکلوں گا، چاند کہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج میں وقت پہ نہیں آؤں گا، یہ ستارے کہہ دیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کا نظام ہے، ابھی ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی، بھائی آج ہڑتال ہے ہماری، کوئی پروفیسر ہڑتال کر رہے ہیں، ادھر مزدور ہڑتال کر رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، اسپتال بند ہے، مریض اندر سسک رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان بڑی مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا۔ تو جب یہ تابع ہیں تو ایک 6 فٹ کے انسان تو بھی اپنے رب کے تابع ہو جائے۔ مسخرات، باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ دیکھیں ماقبل میں لفظ تھا یتفکرون، اور یہاں لفظ ہیں یعقلون، اور آگے لفظ آئے گا یذکرون۔ اگلی آیت دیکھیں، وما ذرأ لکم، یہاں لفظ معذوف ہے سخر، سخر، اور اللہ نے مسخر کر دیا جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، ذرا جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، کہ اس کے رنگ مختلف ہیں۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ ان تینوں آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے۔ پہلے کے آخر میں لفظ تفکر استعمال کیا، دوسرے کے آخر میں لفظ یعقلون استعمال کیا، تیسرے کے آخر میں لفظ یذکرون استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے، پہلے والے کے آخر میں اس لیے استعمال کیا کہ وہاں اللہ نے اپنے خاص نعمتیں پھلوں کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے زیتون کو، کھجور کو، انگور کو پیدا کیا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ معمولی غور و فکر کرنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، جو ذرا برابر بھی تفکر کرنے والا ہو نا، اس کو بتا دیا جائے تو عام ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہو تو وہ بھی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ کھجور ہے، انگور ہے، یہ پھل ہے۔ تو معمولی غور و فکر سے بھی انسان اللہ کی نعمت کو پہچان لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں استعمال کی کہ ہم نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو تمہارے تابع کر دیا، اور یہ بات عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔
عقل والے یہاں نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو جب اتنا بڑا سورج چاند اللہ کے تابع ہیں تو انسان کو بھی اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ اب جس میں عقل نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے یار یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے، یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے، ہر دن سورج نکل رہا ہے، جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتا، عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ جیسے بعض دہری لوگ ہیں، دہری کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا جس میں عقل ہے وہ غور کرے گا، اتنے بڑے نظام کو دیکھ کر رب کو پہچانے گا۔ آگے فرمایا زمین میں جتنی چیزیں اس کو ہم نے پیدا کیا اور ہم نے پھلوں کے رنگ مختلف رکھے، اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، غور و فکر نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور جو منیب ہے، رجوع اللہ کرنا چاہے گا، تو وہ غور کرے گا ہر پھل کا رنگ الگ ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، تو وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ ورنہ جو نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہ رہا وہ کہے گا سب انگور ہیں، یہ سب کیلے ہیں، اور یہ سب اور ناشپتی ہیں، اور یہ سب انار ہیں، وہ غور و فکر نہیں کرتا، نصیحت نہیں لیتا۔ اور جس کو اللہ نے ایسی عقل دی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، وہ ہر پھل کو دیکھ کر اللہ کی نصیحت لیتا ہے، ہر دانے کو، کہ سیب کا ہر دانے کا رنگ دوسرے سے الگ، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی جسامت الگ۔ اسی طرح انار کے ہر دانوں کو دیکھو، ہر ایک دانہ دوسرے سے الگ نظر آ رہا ہے، ہر خربوزہ دوسرے سے الگ، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ تو یہ اللہ نے مختلفاً الوان، رنگ بھی الگ الگ رکھے۔ سب پھلوں کے رنگ ایک ہوتے نا، حسن و جمال نہ ہوتا، پہچان نہ کر پاتا آدمی، تو اللہ نے رنگ الگ رکھے تاکہ پہچان ہو۔ نمبر 2 خوبصورتی ہو۔ نمبر 3 انسان کی طبیعت کا میلان ہو، انسان ہر نئی چیز کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے، کل جدید لذیذ ہو، تو جدت میں لذت ہے، اس لیے اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ رکھا تاکہ انسان کا اس کی طرف میلان ہو۔ پھر اللہ نے ایسا خوبصورت رنگ دیا ہے، دنیا کے سارے مصور مل جائیں، جو اللہ نے ایک سیب کو رنگ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں پھلوں کو رنگ دیے، پھولوں کو رنگ دیے، کوئی بھی رنگ نہیں دے سکتا۔ ہر پھول کو دیکھو آپ الگ ہے، پرندوں کو دیکھو، بعض کتنے خوبصورت ہیں، ان کے یہاں نیچے کا رنگ بالکل الگ ہوتا ہے، گردن کا، چونچ کا رنگ الگ ہوتا ہے، پاؤں کا رنگ الگ ہوتا ہے، پروں کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ انسان جتنی محنت کرے اتنا خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہی جس نے مسخر کیے سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا، تاکہ تم کھاؤ اس کے پانی سے، لحمن طریہ، تر و تازہ گوشت، تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ اب اس کے نیچے، بحر کے نیچے، میٹھے پانی کے دریا سے، میٹھے پانی کے دریا سے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا تر و تازہ گوشت، بریکٹ میں مچھلی کا، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تاکہ تم نکالو اس پانی سے زیور، تاکہ تم نکالو اس پانی سے زیور۔ نیچے کڑوا پانی، جو کڑوا پانی ہے، نمکین پانی ہے، تم اس سے زیور نکالو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، اور اللہ نے بنایا تمہاری کشتیوں کو کہ وہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، مواخر پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی پانی میں جب کشتی چلتی ہے تو یوں پانی کو گویا ادھر دائیں طرف پھاڑ کے بائیں طرف پھاڑ کے اپنا راستہ بناتی ہوئی جا رہی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، نیچے رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ اگر یہ سمندر تابع نہ ہوتا تو سمندر کتنا گہرا ہے، اور اس کی موجیں بھی پہاڑوں کی طرح ہیں، اور ہمارے جہاز تنکوں کی طرح ہیں، لیکن اللہ نے ان موجوں کو لگام دیا ہے کہ تم ان کے جہازوں کو پلٹنا نہیں، ورنہ ایک موج آئے تو جہاز پلٹ جائے۔ پھر سمندر میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اللہ نے حکم دیا ان کو تابع کر دیا، ورنہ کوئی بھی بڑی مچھلی ہو وہ انگڑائی لے تو انسان کا پورا جہاز کلٹی ہو جائے، کشتی کلٹی ہو جائے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے تابع کر دیا تاکہ تم کھاؤ تازہ گوشت۔ میں نے عرض کیا میٹھے پانی کے دریا سے اللہ ہمارے لیے روزانہ تازہ گوشت۔ پھر ایک قسم کی مچھلی نہیں ہے، مچھلی میں سینکڑوں اقسام ہیں۔ کبھی مچھلی مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بتائے گا یہ الگ مچھلی ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور ہر مچھلی کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔
تو اللہ نے ایک قسم بناتا تب بھی بڑی نعمت ہے، تو اللہ نے اس میں بھی مختلف قسمیں بنائی ہیں، اور مختلف قسموں میں بھی ہر مچھلی کا ذائقہ رنگت دوسرے سے الگ رکھی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور بعض سمندر کے تم اس سے زیور نکالتے ہو۔ میں نے عرض کیا کڑوا سمندر ہے، کھارا سمندر ہے، تو اس سے انسان زیور کس طرح کہ اس کے تہ میں اللہ نے سونے کو، چاندی کو، معدنیات کو رکھا ہوا ہے، انسان وہ تہ سے نکالتا ہے اور اس کو اتنے مال اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی زیور کو انسان پہنتا ہے۔ آگے فرمایا تَلْبَسُونَهَا، کہ تم اس کو پہنتے ہو۔ اب اللہ نے کڑوا دریا اس لیے رکھا، سمندر میں نمکینیات اس لیے ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو جانور بیچ میں مرتے رہتے، تو اتنے بدبو ہو جاتی دریاؤں میں، کوئی آدمی رہ نہ سکتا، پھر ہوا چلتی تو سارا تعفن آتا۔ تو اللہ نے اتنی نمکینیات رکھی ہے، جو جانور بھی، حشرات الارض بھی، انسان بھی مریں تو نمکینیات کی وجہ سے وہ تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سمندروں کے اندر ساری گندگی اور غلاظت جاتی ہے۔ اب یہ جتنی بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ سارا پانی جاتا ہے کدھر؟ آخر سمندر جاتا ہے۔ یہ ہماری جتنی گندگی اور غلاظت ہے، یہ گٹروں کا پانی نالوں سے ہوتا ہوا آخر کہاں پہنچتا ہے؟ سمندر میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے اس میں اتنی نمکینیات رکھی ہے کہ اس ساری گندگی کو وہ ختم کر دیتے ہیں، یہ غلاظت ختم ہو جاتی ہے اور وہی پانی شفاف ہو جاتا ہے، پھر اسی سے بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں۔ اللہ نمکینیات ختم کر کے میٹھا پانی بارش کی صورت میں برساتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، دنیا جتنی تحقیق کرے سائنسدان، کوئی نمکین پانی ہو اس سے نمک کو الگ کرے اور میٹھے کو الگ کرے نہیں کر سکتا۔ آپ پانی کے اندر نمک ڈالو اور پھر سائنسدان کو بولو اس سے ابھی نمک ذرا چمچ سے الگ کر کے مجھے دے دے، پانی الگ کر کے دے دے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے نمکین سمندر بھی بنائے، اور اللہ نے سمندر کے درمیان میں پردہ رکھا۔ اب ایسے سمندر میں ہے کہ دائیں طرف بالکل میٹھا ہے اور بالکل اس طرف 1 انچ کے کنارے پر سمندر بالکل کڑوا ہے۔ اب میٹھا پانی کڑوے میں نہیں آتا اور کڑوا پانی میٹھے میں نہیں آتا، ورنہ یہ تو بہنے والی چیز ہے، لازمی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اندر آ جائیں۔ قرآن کریم میں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ہم نے 2 دریاؤں کو پیدا کیا، یہ بالکل میٹھا دریا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ بالکل کڑوا نمکین، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ہم نے اس کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہے، ایک آڑ، کہ یہ آڑ ایسی ہے میٹھا کھارے میں نہیں ملتا، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا۔ آج آپ دیکھو 2 گلاس کے پانی ڈال دو، 2 ڈرم کے پانی ڈال دو، ایک میٹھا اور ایک نمکین ہو، پھر آپ چاہو کہ اس میں میٹھا نمکین میں نہ ملے، نمکین میٹھے میں نہ ملے، نہیں کر سکتے۔ آپ دونوں ڈالو گے لازمی وہ دونوں پانی مکس ہو جائیں گے۔ ہم 2 ڈرموں کے پانی کو الگ نہیں کر سکتے، دیوار بنائیں گے وہ تو الگ بات ہے، کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو اور میٹھا الگ ہو اور کڑوا الگ ہو بغیر حائل کے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ تلبسونہا، ہم نے زیور بنائے کہ تم اس کو پہنو۔ اب یہ مخاطب کا صیغہ ہے، حالانکہ زیور مردوں کے لیے استعمال تو جائز نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تمہاری عورتیں پہنیں گی تو عورتیں خوبصورتی اور زینت مردوں کے لیے کرتی ہیں نا، تو عورتوں کو پہننے کا حکم ہے اور عورتیں زینت مردوں کے لیے کریں گی، تو گویا یہ مردوں کے لیے ہم نے بنایا۔ تلبسونہا، سوال یہ کہ یہ تو صیغہ مذکر کا ہے، معنی ہوتا ہے تمہارے لیے، مرد تو استعمال نہیں کرتا زینت کی اور زیورات کو، تو جواب یہ کہ استعمال عورت کرتی ہے لیکن عورت مرد کے لیے کرتی ہیں، اس لیے حقیقت میں گویا مردوں کے لیے ہے۔ یا نمبر 2، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب جنس انسان کو ہے، جنس انسان، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورت بھی شامل ہے، کہ جنس انسان ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ یا نمبر 3، بعض ایسے ہیں جس کو مرد بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے انگوٹھی ہے، انگوٹھی میں انسان نگینہ ڈالتا ہے، تو اب نگینے کو تلبسونہا پہن رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس اپنے سر کے لیے تاج ہے، تاج کے اندر نگینے لگے ہوئے، مرد اس کو پہن رہا ہے۔ تو بعض ایسے زیورات اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ اس میں عموم ہے۔ اور اللہ نے بنایا کشتیوں کو مواخرہ، جو پانی کو پھاڑتی ہیں، پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں۔ دیکھیں سڑک پہ گاڑی چلتی ہے سیدھا سیدھا، لیکن کشتی چلتی ہے پانی کو چیرتے ہوئے، اس لیے آپ دیکھو گے نا موجوں سے پانی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، راستہ بن رہا ہے،
تو یہ ہم نے پانی کو حکم دیا تاکہ تم تلاش کرو اس پانی میں رزق۔ اب جو لوگ پانی میں جاتے ہیں وہ سمندروں میں مہینوں رہتے ہیں، مہینے بعد آتے ہیں، اور کشتیوں کے نیچے انہوں نے جگہ رکھی ہے اسٹاک کرنے کی، مچھلیاں اسٹاک کرتے ہیں برف کے اندر، مہینے بعد بھی آتے ہیں تو وہ مچھلی خراب نہیں ہوتی، ایک ایک مہینہ وہ سمندروں میں گزار رہے ہیں، ان کا کھانا پینا کشتی میں، سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، بول و براز وہیں ہوتا ہے، اور جو بڑی بڑی لانچوں میں جتنی مچھلیاں پکڑتے ہیں نیچے اسٹاک کرتے ہیں، برف کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے گھاڑ دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، یہاں پر معذوف ہے لفظ لا، اللہ تمید بکم، اللہ تمید بکم، تاکہ نہ وہ جھک پڑے تمہیں لے کر، تاکہ نہ وہ جھک پڑے تمہیں لے کر، یعنی وہ پہاڑ اس لیے اللہ نے رکھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ زمین ڈگمگاتی رہتی، تو یہ ڈگمگا کر تمہیں لے کر ادھر ادھر مائل ہو جاتی، تو ہم نے پہاڑ رکھے اس لیے تاکہ نہ وہ جھک پڑے تمہیں لے کر ایک طرف زمین دوسری طرف مائل نہ ہو۔ دیکھیں اگر پہاڑ نہ ہوتے تو وہ پانی کے اوپر زمین تھی تو انسان یوں ڈگمگاتا رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پہاڑوں کو گھاڑ دیا اللہ نے۔ انہار سے پہلے جعل معذوف ہے، جعل انہارا، اور ہم نے بنایا نہروں کو، وسبلا، اور راستوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ راہ پاؤ، پہاڑوں کو بنایا، زمین کا ہلنا بند کر دیا، نہروں اور راستوں کو بھی ہم نے بنایا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں راستے بھی ملیں، اور نہروں کے ذریعے سے خوبصورتی بھی ہو اور تمہاری فصلوں میں پانی بھی پہنچے۔ وہ علامات سے پہلے جعلہ، وہی پیچھے براتف ہے، وجعل علامات، اور بنائی ہم نے نشانیاں، علامات کے بعد للنہار، دن کے لیے ہم نے نشانیاں بنائی، وبالنجم ہم یہتدون، اور ہم نے ستاروں کو بنایا کہ تم اس کے ذریعے راہ پاؤ، کہ راہ پاتے ہیں، راستہ پاتے ہیں ستاروں کے ذریعے۔ آگے باللیل، رات کے وقت، تو باللیل معذوف ہے، رات کے وقت ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہو، اور دن کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے تم راہ پاتے ہو۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ وجعل علامات للنہار، تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے نشانیاں بنائی تاکہ تمہیں دن میں راستے ملیں۔ نشانیاں اس طرح، اللہ نے دیکھیں ساری زمین کو ہموار نہیں بنایا کہ ساری زمین ہموار ہو، بلکہ اللہ نے راستے میں کہیں پہاڑ رکھے، کہیں اللہ نے درخت رکھے، کہیں شاخیں رکھیں، کہیں کوئی جگہ اوپر، کہیں کوئی جگہ نیچے رکھی، کہیں ٹیلے بنائے۔ اب راستے میں تلاش کرنا آسان ہے، وہ اس طرح آسان ہے، ایک آدمی دوسرے کو بتاتا ہے بھائی فلاں جگہ ادھر جو پہاڑ ہے اس کے قریب میرا گھر ہے، وہاں جو درخت نظر آئیں گے نا زیتون کے، اس کے قریب میرا، فلاں فصلوں کی جگہ ہماری رہائش ہے، فلاں جگہ جو عمارت بنی ہے اس کے قریب گھر ہے، فلاں جگہ جو ہسپتال ہے یہ اس کے قریب ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے زمین میں نشانیاں بنائی، علامتیں بنائی، دن میں ان نشانیوں کے ذریعے آدمی پہنچتا ہے، اور ستاروں کے ذریعے تم راہ پاتے ہو۔ میں نے عرض کیا باللیل، کب؟ رات میں۔ اب رات میں جو لوگ جنگل میں سفر کرتے ہیں، اب رات میں تو درخت نہیں نظر آ رہا، رات کے اندھیرے میں تو نہ درخت نظر آ رہا ہے نہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اب کیسے آدمی آگے جائے؟ تو اس دور کے ماہرین وہ ستاروں کے ذریعے راستہ پاتے تھے کہ اس ستارے سے معلوم ہوتا ہے یہاں راہ ہے، یہاں راہ ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، ثمرہ دلائل، پس وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، تو وہ اللہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہاں فرمایا کہ اللہ نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، خالق ہے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو بتوں کی، اصنام کی، انہوں نے تو آج تک کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا، پیدا دور ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے تو مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ مکھی کو کیا پیدا کرے؟ مکھی جو چیز لے کر اڑ جاتی ہے، تمہارے معبودان تو اس کو بھی چھوڑا نہیں سکتے۔ تو کیا وہ اللہ جو ایک خالق ہے اور وہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اتنی ساری نعمتیں بیان کی، زمین آسمان پرندوں جانوروں کی خلقت کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرما رہے یہ تو ہم نے چند چیزوں کو بیان کیا، ہماری تو اتنی نعمتیں اتنی مخلوقات ہیں، اگر ہم سب کو بیان کریں تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے، یہ ہے ربط کہ ہم نے تو چند چیزوں کا تذکرہ کر دیا، اور اگر ساری چیزیں ہم اپنی نعمتوں کی بیان کرنا شروع کریں، تم گننا شروع کر دو تو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ بخشنے والا ہے، یہ ساری نعمتیں کی ہیں، اب اگر تم نے شرک کر دیا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، مستقبل میں اللہ رحم بھی کرے گا۔ لیکن اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور تو پھر یاد رکھو واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، دلیل عقلی نمبر 3، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی اگر تم نے زندگی نیکی میں نہ گزاری اور زندگی میں یہی شرک رہا تو یاد رکھو اللہ کو تمہارے ہر عمل کا پتہ، جو تم نے رات کے اندھیرے میں کیے یا دن کے اجالے میں کیے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ سب تو پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جتنے تمہارے معبودان ہیں انہوں نے آج تک کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، نکرہ تحت النفی ہے، بلکہ یہ سب خود بنائے گئے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ سب بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ سب بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو شعور بھی نہیں ہے یہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ سب مردہ ہیں، بے جان ہیں، ان میں کوئی حیات نہیں ہے۔ یہ غیر احیاء، یہ اموات کی مزید وضاحت ہے اور اس کی تاکید کے لیے۔ اموات بھی کہتے ہیں جو مردہ ہو، جس میں زندگی نہ ہو، غیر احیاء کا معنی بھی ہے جس میں زندگی نہ ہو۔ تو یہ جملہ پہلے کی وضاحت بھی کر رہا ہے اور پہلے کی تاکید بھی ہے کہ تم جن بتوں کو پکارتے ہو یہ سب بے جان ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو جب ان کو یہ نہیں پتہ، یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ مدد تو وہ کرے جس کو پتہ ہو کس دن وہ اٹھے گا اور کس دن اسے اٹھایا جائے گا، اس میں کوئی شعور ہو، حیات ہو، ان میں تو کوئی حیات نہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اموات غیر احیاء اس سے مراد بت ہیں، بت، جن بتوں کو، اصنام کو یہ پکارتے تھے، جن مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے، وہ مراد ہیں۔ مفسرین میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ سب نے لکھا ہے کہ مراد بت ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 195 میں، تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 195، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 53 میں، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جلالین صفحہ 216 میں۔ تو سب مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہیں؟ بت ہیں، جن بتوں کو پکارتے ہو ان میں کوئی حیات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے بات بتوں کی چل رہی ہے نا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا گیا کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو انہوں نے تو آج تک کسی کو پیدا نہیں کیا، یہ تو خود پیدا کیے گئے۔ یہاں بھی یہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو پتہ ہی نہیں کب اٹھیں گے۔ تو سیاق و سباق سے بھی جو پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ بت ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت سے جو استدلال کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی عدم حیات پر، کہ انبیاء علیہ السلام کو قبروں میں حیات نہیں ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت ہے مکی، اور مکہ میں جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، قبر پرست نہیں تھے۔ مکہ کے لوگ بت پرست تھے، قبر پرست نہیں تھے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی لوگوں کے بارے میں کہ وہاں میں جو مشرکین تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ مردہ ہے۔ اب کوئی اس آیت کو لے کر جیسے بعض اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں مردہ ہیں، اور یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا انبیاء علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 3 مفسرین کے حوالے بھی دے دیے، آیت کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے،
اور خود لفظ وما یشعرون بھی بتا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا تو عقیدہ تھا کہ ہم اٹھیں گے قبروں سے اور ایک دن حساب اور کتاب کا ہوگا، اور مکہ کے اندر لوگوں میں یہ بات تھی نہیں، وہ تو بت پرست لوگ تھے۔ بات سمجھ گئے؟ یہود و نصارہ جو آباد تھے وہ مدینہ میں آباد تھے۔ پھر جمہور مفسرین نے آیت کی یہی وضاحت کی۔ بالفرض اگر کوئی کہتا ہے نہیں انبیاء علیہ السلام مرادیں کہ وہ مردہ ہیں، تو بھئی کسی مفسر کا نام بتائیں۔ آج تک سینکڑوں مفسرین آئے، کوئی بھی دو معتبر محقق مستند مفسرین جنہوں نے آیت کی یہ تشریح کی ہو کہ انبیاء علیہ السلام کو حیات نہیں ہے، ان کا نام بتایا جائے۔ ایک آدمی اگر اپنی طرف سے کرتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دین تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، تو دو نامور مفسرین کی تصریحات پیش کی جائیں جنہوں نے آیت کا یہ مطلب مراد لیا۔ البتہ مفسرین نے مفہوم میں وسعت کے لیے یہ کہا جن کو بھی تم پکارتے ہو سب اب مردہ ہیں، اب سب تمہیں نفع نہیں دے سکتے، انبیاء علیہ السلام بھی اب تمہیں کوئی نفع اس حساب سے کہ تمہاری اب کوئی مدد کرنا چاہیں وہ اس حساب سے تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے قبروں میں حیات ہے، وہ دیگر روایات سے ثابت ہیں، صحیح اور مستند احادیث ہیں، جیسے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسند ابو یعلا میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جمعے کے دن درود پڑھا کرو۔ درود پیش ہوتا ہے تو صحابہ نے فرمایا کیا آپ کا جسم بوسیدہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت میں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح حسن روایات کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جو میری قبر کے بعد درود پڑھے میں اسے سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبر میں حیات ہیں، اور اس عنوان پر مفصل علماء اکرام نے لکھا ہے۔ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 458 ہجری کے جزء حیات الانبیاء، علامہ سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری کے انباء الاذکیہ بحیات الانبیاء، مستقل پوری ایک کتاب ہے۔ اسی طرح وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری، حضرت نے یہ کتاب مدینہ اور مدینہ کے احوال کے بارے میں لکھی، لیکن اسی میں اس کا تذکرہ حیات انبیاء کا انہوں نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں محقق العصر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقام حیات، اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ کی تسکین الصدور، اور مولانا عالم صفدر اوکاڑوی کی تسکین الاذکیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل لکھا ہے آپ کے مسائل ان کے حل میں۔ تو اکابر علماء دیوبند کا یہ متفقہ نظریہ ہے، المہند علی المفند میں بھی موجود ہے، جس پر 20 اکابر اہل علم کے دستخط موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے قبروں میں حیات حاصل ہے۔ تو اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا یہ مکی آیت ہے، اور مکہ میں جو لوگ آباد تھے وہ لوگ سب بت پرست تھے، ان کو کہا گیا تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ مردہ ہیں، بے جان ہیں، یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اور بالفرض اگر کوئی کہتا ہے نہیں انبیاء علیہ السلام ہے، تو دیکھو انبیاء علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے نا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا قطعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے، تو پھر تو وہ بھی اس میں شامل ہو۔ تو اب جب اس کا استثناء عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا تو یہ اصول ہے جب ایک مرتبہ استثناء ہو جائے تو ایک مرتبہ تخصیص کے بعد وہ عام قطعی نہیں رہتا۔ آپ نے پڑھا ہے عام پہلے قطعی ہوگا، لیکن جب ایک مرتبہ قطعی چیز سے تخصیص ہو جائے گی پھر مزید تخصیص خبر واحد سے بھی جائز ہے۔ تو جب ایک مرتبہ تخصیص دیگر آیات سے ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اب مزید تخصیص اخبار احاد کے ذریعے سے بھی جائز ہے، اور اخبار احاد میں انبیاء علیہ السلام کی حیات کا تذکرہ موجود ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہی جمادات لا ارواح فیہا فلا تسمع
ولا تبصروا ولا تعقلوا، کہ اس سے مراد وہ جمادات بے جان چیزیں، جمادات وہ بے جان بت ہیں جن میں نہ کوئی روح ہوتی ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان میں سمجھ ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کا کیا مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق بتوں کے